اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صحیح بخاری شریف میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے منقول ہے کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے بتاؤ وہ کون سا درخت ہے جو مسلمانوں کے مشابہ ہے، جس کے پتے جھڑتے نہیں، نہ جاڑوں میں نہ گرمی میں، جو اپنا پھل ہر موسم میں لاتا ہے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میرے دل میں آیا کہ میں کہہ دوں کہ وہ درخت کھجور کا ہے، لیکن میں نے دیکھا کہ مجلس میں حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ بیٹھے ہیں، حضرت عمر فاروق بیٹھے ہیں اور وہ خاموش ہیں، تو میں بھی چپ رہا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ کھجور کا درخت ہے۔ جب یہاں سے اٹھ کر چلے تو میں نے اپنے والد حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے یہ ذکر کیا، تو آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، پیارے بیٹے، اگر تم یہ جواب دے دیتے تو مجھے تمام چیزوں کے مل جانے سے زیادہ محبوب تھا۔ تندرستی اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ اس کا ایک واقعہ کچھ اس طرح ہے۔ عجم کے اس بادشاہ نے ایک تجربہ کار طبیب کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں روانہ کیا۔ 3 سال تک وہ عرب کے ممالک میں رہا۔ کوئی شخص علاج کے لیے اس کے پاس نہ آیا اور اس سے علاج نہ کروایا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر اس نے شکایت کی کہ اس کے غلام کو صحابہ کے علاج کے لیے آپ کی خدمت کے لیے روانہ کیا گیا ہے۔ اتنی مدت میں کسی نے توجہ نہیں کی تاکہ وہ خدمت جو بندے کے لیے مقرر کی گئی ہے بجا لائے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس حمایت کا ایک طریقہ ہے، جب تک بھوک غالب نہیں آتی کھاتے نہیں، اور ابھی بھوک باقی رہتی ہے تو کھانے سے ہاتھ کھینچ لیتے ہیں۔ حکیم نے کہا، تندرستی کا سبب یہی ہے، سلام کیا اور چلا گیا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے بے شمار معجزے دیے تھے، جن میں سے ایک معجزہ کچھ اس طرح سے ہے۔ مروہ بن مقتل ایک سید حسنی قاہرہ میں رہتے تھے۔ ان کی آنکھوں میں بادشاہ وقت میں سلائی پھروا دی تھی، جس کے صدمے سے دماغ پک گیا اور پھول گیا اور بدبو دے اٹھا تھا۔ ایک عرصہ بعد ان کا مدینہ منورہ جانا ہوا اور روزہ سحر کے قریب کھڑے ہو کر اپنا حال راز بیان کیا۔ جب سے غیب میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور ان کی آنکھوں پر اپنا دست مبارک پھیرا، بیزار ہوئے تو آنکھیں بالکل درست تھیں۔ تمام مدینہ طیبہ میں اس بات کا شہرہ ہو گیا۔ جب قاہرہ واپس ہوئے تو بادشاہ ان کی آنکھوں کو درست پا کر بہت ناراض ہوا اور سمجھا کہ جلادوں نے جھوٹ بولا ہے اور ان کی آنکھیں پھوڑی ہی نہیں۔ جب لوگوں نے بتایا کہ مدینہ منورہ تک یہ اندھے تھے اور وہاں پہنچ کر یہ واقعہ ہوا، تب بادشاہ کا غصہ ٹھنڈا ہوا اور وہ نادم ہوا۔ عافیت کی قدر کا ایک پیارا سا واقعہ کچھ اس طرح سے ہے۔ ایک بادشاہ ایک اجمی غلام کے ساتھ کشتی میں بیٹھا ہوا تھا۔ غلام نے اس سے پہلے دریا کو نہیں دیکھا تھا۔ وہ ناگہان گرانا شروع کیا اور اس کے جسم پر لرزہ پڑ گیا۔ بادشاہ اس بات سے ناراض ہو گیا کیونکہ اس کی طبیعت ان باتوں کو برداشت نہیں کرتی تھی۔ ایک عقل مند اس کشتی میں بیٹھا ہوا تھا۔ بادشاہ سے کہا، اگر آپ حکم دیں تو میں اس کو ایک طریقہ سے خاموش کر دیتا ہوں۔ بادشاہ نے کہا، بڑی مہربانی اور بخشش ہوگی۔ حکم دیا کہ غلام کو دریا میں ڈال دو۔ کئی دفعہ اس نے گوتے کھائے، اس کے بعد اس کے بال پکڑ لیے اور کشتی کے پاس لے آئے۔ جب وہ اوپر چڑھا تو ایک کونے میں بیٹھ گیا اور قرار پایا۔ بادشاہ کو تعجب ہوا، پوچھا کہ کیا حکمت تھی؟ جواب دیا کہ اس سے پہلے اس نے ڈوبنے کی تکلیف نہیں دیکھی تھی اور کشتی پر سلامت رہنے کی قدر نہیں جانتا تھا۔ بادشاہوں کی رفاقت کے بھی کچھ آداب ہوتے ہیں، وہ کچھ اس طرح سے ہے۔ لوگوں نے سیاہ گوشت سے پوچھا، تجھ کو شیر کی ملازمت کس لیے پسند آئی؟ اس نے کہا، اس کے شکار کا جوٹا کھاتا ہوں اور دشمنی کے شر سے اس کے دبدبہ کی پناہ میں زندگی بسر کرتا ہوں۔ لوگوں نے کہا، اب تو اس کی حفاظت کے سایہ میں آ گیا ہے
اور اس کی نعمت کے شکر کا اقرار کیا ہے تو تم کیوں اس کے نزدیک نہیں آتا تاکہ تجھ کو اپنے ہاتھوں کی جماعت میں داخل کرے اور تیرا اپنے مخلص غلاموں میں شمار کرے۔ اس نے کہا اسی طرح میں اس کے حملے سے بے خوف نہیں ہوں۔ عقل مندوں نے کہا ہے بادشاہوں کی طبیعت کی رنگا رنگی سے پرہیز کرنا چاہیے کیونکہ کبھی تو سلام کرنے سے رنجیدہ ہوتے ہیں اور کبھی گالی دینے پر بھی نظر انداز کر دیتے ہیں۔